عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے۔ اب جو عورت کسی دفتر میں کام کرتی ہے اور وہاں پر مرد بھی موجود ہیں یا مردوں کا آنا جانا ہے، وہاں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ان کے بھی جو سلسلے تھے نا، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، آپ بھی جو اس وقت لے کے بیٹھے ہوئے نا، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، مرد عورت مرد عورت۔ گزشتہ دنوں جو ہے نا وہ اپنا ایک کمپیریزن بیان کیا گیا، یعنی میڈیا پر ایک جو ہے وہ اپنا کلپ تھا، 3 طالب علموں کو دکھایا گیا۔ گھر میں اس کو ٹی وی اویل کیا جا رہا ہے، گھر میں اس کو نیٹ اویل کیا جا رہا ہے، گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کو۔ اب وہ جو نیٹ پہ جو فلموں میں وہ دیکھ رہا ہے وہ پھر اس کو اسکول میں آ کے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ سینما جو تھا پہلے وہ درسگاہ تھا، ان کے بچوں کی تربیت گاہ درسگاہ تھی، ہم کام سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں ان کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ عمار بھائی، آپ دیکھیں ٹی وی جب اتنا ایڈوانس نہیں تھا نا تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ اسلام نے قید نہیں کیا، آپ لوگوں نے قید کر دیا ہم لوگوں کو۔ زہیر بھائی میں چاہتا ہوں میں یہ کروں، آپ کو منع کرتے ہیں یا اسلام و دین نے منع کیا تھا، بولتے یار یہ ہم کو آپ پابند کر رہے ہو، یہ اس کو پابند تو نہیں بولو گے نا۔ بچپن میں تو اسکول میں جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، کیسا نکالتے تھے ماں باپ بھائی، اس کو تو کوئی نہیں بحث کرتا تھا، وہ بھی سختی لگتی تھی کہ یار ماں باپ سختی کرتے ہیں، ماں باپ سختی نہیں کر رہے تھے، طریقہ کار تھا۔ سونا سب کو اچھا لگتا تھا، ہر بچہ چاہتا تھا میں سوتا رہوں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو سکا۔ وہ جو نیند سکون کی جو ہوتی تھی صبح کی، اس وقت کہاں ہم کو ماں باپ سونے دیتے تھے، کیسا نکال کے بھیجتے تھے، چل نکل جا، سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو، ہم جاتے تھے نہیں جاتے تھے۔ تو پھر تو یہ اس سختی کو کیا نام دو گے؟ یہ تربیت تھی یا یہ زیادتی تھی؟ لیکن حاجی صاحب ایسا بھی تو ہے کہ ایک ہمارا طبقہ ایسا بھی ہے جو موویز دیکھ رہا ہے وہ، اور دوسرے لوازمات جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ریلیٹڈ، وہ اس کو اس نام پہ کر رہے ہیں کہ یار میں مائنڈ فریش کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوں بالکل، میں پورا دن کام کرتا ہوں، پورا ویک میں نے کام کیا، میرے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، میں باہر جاؤں، شہر کے حالات ایسے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اب کچھ تو ملے مجھے، کہیں تو کوئی وے آؤٹ تو ملے۔ کس سے پوچھنے جا رہا ہے کہ میں فریش ہونا چاہتا ہوں تو میں کہاں سے ٹھنڈی ہوا لوں؟ یہ کس سے پوچھنے جا رہا ہے؟ اب اس کو ایک چیز لگ رہی ہے کہ یہ سوال میرا ہے، آپ فریش ہونا چاہ رہے ہیں، آپ کو ٹھنڈی ہوا لینی ہے، میں کون سا ونڈو کھولوں جس سے مجھے ٹھنڈی ہوا آئے گی؟ آپ نے اس ونڈو کا ایڈریس کس سے پوچھا ہے؟ ابھی تو دیکھا دیکھی سب کچھ چل رہا ہے نا، کیونکہ میرا پہلا تو آدمی ہوگا جس کو آپ دیکھ رہے ہو، کوئی تو پہلا آدمی ہوگا بھائی، ٹھیک ہے آپ گھر ایک کمرے کے اندر ہیں، اس میں 10 قسم کی کھڑکیاں ہیں، آپ کسی سے پوچھیں گے سر میں کون سی کھڑکی کھولوں جس سے مجھے فریش ایئر آئے گی، میں تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں، کس سے پوچھا ہے؟ عموماً تو یہی ہے کہ جس سے پوچھیں گے نا، میں یہ ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، جس سے پوچھیں گے وہ اپنی کھڑکی کا پتہ بتائے گا، ٹھیک ہے؟ میں جس کھڑکی کا پتہ بتاؤں گا وہ قرآن و حدیث ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں، درود شریف میں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا گھر کے اندر، ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ان کے ساتھ مطلب کہ تھوڑا سا مطلب کہ خوبصورت ماحول بنانا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، کہ یہ اس سے آدمی فریش نہیں ہوتا؟ اچھا صلہ رحمی کے طور پر رشتہ داروں کے یہاں جانا فیملیز کو لے کر، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کسی بھی طور پہ جائیں گے، یار خالہ کے گھر پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، پھپھی کے گھر پہ چلے گئے، کیا اس میں آدمی فریش نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا اس میں فریش۔ ٹائم کا ہے لوگوں کے پاس، ماں باپ کو پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، فریش ہونا تو جاؤ نا ماں باپ کے پاس بیٹھو بھائی فریش ہو جاؤ گے، نہیں، اصل میں فریش نہیں ہونا، نفس کی تسکین چاہنا ہے جس کو یہ فریش ہونے کا نام دیں گے۔ نفس کی تسکین یہ ہے کہ میں ایک ایسے ریسٹورنٹ میں جاؤں جہاں لائٹ میوزک بج رہا ہو، آس پاس میں کوئی لڑکیاں ورکیاں بیٹھی ہوں، اور اگر لڑکیاں ویٹر ہو نا تو بس اس کی تسکین کے تو مطلب سمجھو تسکینہ ہو جائے گا اتنا بڑا اس کا کہ لڑکیاں اگر ویٹر ہو۔ اب دیکھو جہاز کے اندر ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی ہے، ان کی شرارتیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی ایئر ہوسٹس کے ساتھ، اور ایئر ہوسٹس بنانے کا کیا مقصد پھر تھا؟ تو یہ سب کچھ ہماری باطنی خباثتیں جنہوں نے ہم کو ان شرارتوں پر ابھارا ہوا ہے،
اس کو ایکسپٹ کرے مسلمان. میں کہہ رہا ہوں جو ہم جو بیٹھے ہوئے نا, کم از کم اس کو قبول کر لے کہ یار یہ بس ہماری یہ تسکین ہے نا, یہ ہماری نفس کی شرارت ہے. ہم گناہ سے تسکین چاہتے ہیں. ہم جب تک ایک بے پردہ اور اس طرح کی بے حیا جو ہم کو اچھی لگتی ہو اس لڑکی کو جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے نا, ہم کو تسکین نہیں ملے گی. یہ تسکین ہے, یہ اطمینان ہے, یہ فریش ہو گیا یہ ہے. جب تک ہم موسیقی نہیں سنیں گے نا, تو کوئی کلاسیکل موسیقی سنے گا, تو کوئی یہ موسیقی سنے گا, تو کوئی پاپ سنے گا. اب جس کا جیسا مطلب کہ وہ دماغ ہے وہ اس میں وہ سکون ہو گیا اس کو. اب کسی کو سکون موسیقی میں مل رہا ہے, کسی کو سکون بے پردگی میں مل رہا ہے, تو کسی کو سکون قرآن کی تلاوت میں مل رہا ہے. یار میں آپ بولو گے تو میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں, قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو سکون نہ ملے تو آپ مجھے کہیے گا نا, آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا. ایک قلب کو سکون, روح کو سکون. ابھی ہم پچھلے دنوں وہاں تھے, یورپ میں تھا, ایک اسلامی بھائی ملے, اچھے خاصے بزنس مین ہیں. مجھے پتا چلا ایک آدھ دن کے بعد کہ جب تک کہ میڈیسن نہیں لیتے ان کو نیند نہیں آتی, اور وہ لیتے ہیں دم گھٹتا ہے تو وہ کوئی نیبولائز ٹائپ کی چیز لیتے ہیں. 2 راتیں ہی ہمارے ساتھ ہے زہیب بھائی, 2 راتیں ہی ہمارے ساتھ ہے. میں ان کی گاڑی میں ہوتا تھا, آنا جانا بعضوں کا چند دفعہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے. میں کہا 2 راتوں سے تو میرے ساتھ ہو, پوری رات اب تقریباً ہمارے ساتھ ہو لیٹ تک. تو میں نے تو نہیں دیکھا ابھی. بولے نہیں ہے 2-3 راتوں سے میں نے نہ گولی لی ہے نہ وہ لی ہے. یہ تو پریکٹیکل, بالکل پریکٹیکل. جسٹ ابھی جو میں یورپ سے آیا ہوں, قبول تو کیا ہے انہوں نے کہ بات آپ صحیح کر رہے ہو, لیکن ہمت نہیں ہے. اچھا, خود ریئلائز بھی نہیں کیا آپ کے کہنے کے بعد ان کی توجہ جو ہے وہ اپنا بالکل مان لیا انہوں نے, کوئی مطلب کیلو کال نہیں کیا. اور مجھے سڈنلی بات ان کو کہنے کے لیے مل گیا کہ میں نے کہا آپ میرے سامنے 2 راتوں سے تو آپ نہیں, کیا گھر جا کر میڈیسن لیتے ہیں؟ بولے نہیں, میں تو 2 راتوں سے میں کوئی میڈیسن نہیں لے رہا ہوں, نہ میں کوئی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں, اور مجھے نیند بھی اچھی آ رہی ہے. یہ تو میسیج ہے یار. اصل میں حاجی صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کا ماحول اس طرح سے ہو گیا ہے. ہم آپ کے پاس اسی وجہ سے کچھ سوالات, کچھ باتیں پوچھنے آئے تھے کہ ہم لوگ اگر کسی کو برائی کے بارے میں روکتے ہیں یا کسی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں برائی چیز ہوتے ہیں روکتے ہیں, تو ان کے پاس دلائل بہت ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کو کنوینس کرنے کے لیے ہی آپ کے پاس آئے کہ آپ کچھ ایسا مشورہ دیں یا کچھ ایسا حل کریں. مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ان کو مولوی آئے, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی آئے گا ہمیں سمجھائے, ورنہ خود نہیں جاتے. یہ تو ہمارا مذہب ہے. ہمارے مولانا حضرات علماء یہ آپ دنیا دار پروفیشنل پروفیسر اور لیکچر ٹائپ کے نہیں ہیں جو 1 گھنٹے کے لاکھوں روپے لیتے رہے. نہیں, ہمارا مذہبی طبقہ ثواب کے لیے الحمدللہ ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جاتا ہے بغیر پیسے لیے. مجھے بتائیے دنیا کا کوئی آپ کا تعلیمی نظام سنبھالنے والا, سکھانے والا کوئی بغیر پیسے کا سفر کر کے تو دکھائے. گھنٹوں کے منٹوں کے پیسے لیتے ہیں. ہمارا کون سا مولانا گھنٹوں اور منٹوں کے پیسے کتنے لیتا ہے؟ بلکہ اگر یہ لے تو بولتے ارے مولانا آپ کو تو کیا, آپ تو بس آپ کو پیسے کی ضرورت, مولانا مٹی کھائے گا, اس کے بچے ہوا کھائیں گے, اور باقی جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آٹا کھائیں گے, یہ چاول کھائیں گے. جب مولانا کا بچہ بیمار ہوگا تو اس کو زمین پہ خالی لیٹا دیا جائے گا, اس کو بولے گا بس ٹھنڈی ہوا لیتا رہے, آسمان کی طرف دیکھتا رہے, تیری طبیعت صحیح ہو جائے گی فری میں. اور جب یہ پڑھے لکھے کا بچہ جب بیمار ہوگا تو اس کو بہترین ڈاکٹر چاہیے ہوگا 500,000 روپے والا. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آتی. آپ لے جاؤ انشاءاللہ, ہمارے مبلغ آئیں گے, 1 روپیہ آپ سے نہیں مانگیں گے, لا کے بیٹھیں گے. یہ کمپیریزن کون کرے گا؟ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. ہاں یار بات تو صحیح ہے. یہ تو یار 1 گھنٹے کے لاکھوں روپے کھینچ لیتے کورس کرانے کے نام پر, اور یہ بھی ایک سے ایک ہم کو سکھاتے سمجھاتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں. یہ تو کبھی اس طرح نہیں کرتے. جبکہ تبلیغ پر یہ تقاریر وغیرہ جو ہمارے علماء کرتے ہیں, اس پر اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے. نعت خوانی کی اجرت ناجائز ہے, ان کے لیے اجرت جائز ہے, کیونکہ اس سے دین کی بنا ہے, نیکی کی دعوت تبلیغ, تو یہ جائز ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ جائیں بیٹھے, ہمارے علماء اپنے مکاتب کے اندر اپنی مساجد کے اندر ہوتے ہیں, جا کر ان سے بولے گا تو بولیں گے نہیں کہ آپ نے وہ فیس پیمنٹ کی, پیسے دیے آپ نے, پھر آئیے میرے مکتب کے اندر پھر بات کرتے ہیں. ایسے علماء آپ کو کبھی ملے؟
لیکن آپ کو یہ پڑھے لکھے لوگ ملیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی دھن ہے کہ پیسہ کمانا ہے، اور مذہبی شخص کی دھن ہے نیکی کمانی ہے. اس کا یہاں رہ جانے کا ذہن ہے، جبکہ موت اس کو بھی آنی ہے، اور اس کا آگے کی تیاری کا ذہن ہے کہ موت اس کو بھی آنی ہے. لیکن دنیا اور آخرت کا یار یہی طبقہ سب سے زیادہ خوش ملے گا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذہبی طبقے کے پاس اگرچہ وہ مال دولت اسباب نہیں ہے، لیکن جو ذہنی و قلبی سکون اس طبقے کو حاصل ہے نا، یہ دیگر طبقے کو حاصل نہیں ہے. ان کے ظاہری تراش خراش لباس اور ان کی اس طرح کی کھوکھلی اور مصنوعی ہنسی اور یہ مصنوعی یہ خوشیاں جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے بہت سارے غم کی کہانیاں ہیں. خود خوشی کا ریشو. ہاں، یہ آپ کو اتنا نہیں پتا چلے گا. یہ آپ کو تو یہ ملتے ہیں نا، میرے ذاتی تجربہ ہے میرے کہ جب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ آ کر ملتے ہیں نا، تو ہمارے اسلام بھائی ملاقات کرا رہے ہوتے اور ان کے اتنے جناب وہ بیان کر رہے ہوتے کہ جناب یہ یوں یہ خالی کان میں آ کر بولتا ہے دعا کرو قرضہ اتر جائے. ارے قرضہ اتر جائے، دعا کرو ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہے، دعا کرو شوگر کا مرض ہے. پھر بولے گا دعا کرو میرے بچوں نے میرے کو چھوڑ دیا ہے، دعا کرو یہ ہو گیا، دعا کرو وہ ہو گیا. یہ اس طرح کی لاکھوں قسم کی کمپلینٹس آپ کو اس طبقے میں ملیں گی. لیکن دین متین کی تعلیمات پر صحیح طور پر چلنے والے کو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی بھی، ماشاءاللہ اس کا صبر بھی مثالی ہوگی، اور اس کو اتنی زیادہ میجر کمپلینٹس ہوتی بھی نہیں ہے. ریسنٹلی میں نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی کہ باپ مسلمان ہے بٹ اس کی ماں کرسچن ہے. اب وہ ایک مکسڈ اس پہ چل رہا ہے فلاسفی پہ کہ یار ماں یہ کہہ رہی ہے باپ یہ کہہ رہا ہے. اب ان کے پلان کچھ اس طریقے سے تھا جی اس کو امریکہ بھیج دیا، امریکہ میں وہ اپنی اسٹڈیز وغیرہ کر آیا، سب کچھ یہاں ریٹرن آیا. اچھا اب اس کو شریعت کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. سیکنڈ یہ کہ جب اس کو کچھ اس بندے کو کچھ ایسا سمجھانے جاؤ تو وہ بڑا آفینڈ ہو جاتا ہے، ایگریشن میں آ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یار مجھے پتہ ہے. لوگ اس معاملے میں دماغ بہت چلاتے ہیں، وہ اس میٹر میں دماغ بہت یوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی وہی بات ہوگا. ان کی کنٹینیوشن میں بات کروں گا کہ کوئی قید نہیں ہے. تو ایک تو یہ تو اس ساری بیس میں جو پیرنٹس کا جو رول ہوتا ہے وہ کس حد تک کروشل ہوتا ہے، اس کا کیا؟ دیکھیں جس کلچر میں یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، اسی کلچر کی لینگویج بول رہا ہے. جب تک وہ اس کلچر میں ہے آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایزیلی اسے نارملی پہلے اس کلچر کے ساتھ دوسرا کمپیریٹیولی کلچر دکھایا جائے کہ اس کے سامنے کمپیریزن تو ہو کہ رائٹ وے کون سا ہے. ٹھیک ہے، رہی ماں باپ کی، تو ماں باپ کی تربیت ماں باپ نے تو سیکھا ہی نہیں ہے نا کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسی ہے. یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے جو والدین کو نہیں پتا. یہ تو ٹیچر بن گئے، اولاد ہو گئے دونوں ٹیچر بن گئے. باپ بھی ٹیچر بن گیا، ماں بھی ٹیچر بن گئے، لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹیچنگ کرنی کیسے ہے بچوں کی. یہ تو پرابلم ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمال ہے، ماں باپ ہیں انہوں نے پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں ٹیچنگ نہیں کر رہی؟ نہیں آتی تھی ایسا. پھر کس کو آتی ہے صاحب؟ نہیں آتی نا، تو ان کو آنی چاہیے تھی، یہ کہہ رہا ہوں. صاحب ان کو ٹیچنگ آتی ہے، شادی شدہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شادی کی ہے، اولادیں ہوئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹیچنگ نہیں آتی؟ تو اولاد ہونا تو ٹیچنگ آتی، ضروری ہے کہ ٹیچنگ آ جائے گی. اولاد وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ تو پڑھے لکھے. ہر پریچر ٹیچر نہیں ہوتا اور ہر ٹیچر پریچر نہیں ہوتا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مطلب پڑھا لکھا ہو وہ اس کو یہ تربیت بھی ہو کہ اولاد کو پالنا کیسا ہے. یہ اولاد کو پالنے کی جو ان کے پاس جو لاجک ہے نا فی زمانہ جو والدین کے پاس، وہ یہی چیزیں جو آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اسلامی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات بتانا، گھر میں نماز پڑھنا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی سے حیا سکھانا، یہ نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس اتنی تعلیم یہی ساری چیزیں ہیں تو اولڈ ہاؤس کیسے بن گئے؟ ماں باپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج ایک تعداد ماں باپ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ان کو نتیجہ مل رہا ہے نا. جو آج تک جو انہوں نے اسٹرگل کی، کوشش کی، تو اصل تو نتیجے پر ہی کلام کیا جائے گا نا کہ وہ نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ ہی آپ کے ڈیسیجن کا بتائے گا نا کہ آپ کا ڈیسیجن صحیح تھا یا غلط تھا. آپ کے ڈیسیجن کا فیصلہ کب ہوگا؟ آپ کے ڈیسیجن کا صحیح اور غلط کا فیصلہ کب ہوگا؟ نتیجے پر. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ماں باپ کو نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ جنریشن کو نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ بے روزگاری مل رہی ہے، کرپشن مل رہی ہے، بدعنوانی مل رہی ہے.
بے حیائی مل رہی ہے، ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس مل رہے ہیں، طلاقیں مل رہی ہیں، مطلب کہ جو بولو وہ کم ہے۔ اب یہ بھی اگر پریشانیاں ان تمام تر مذہبی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ بتا دیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، عبادت پر قوت پانے کے لیے کھاؤں گا، 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، 3 بار انگلیاں چاٹ لوں گا، برتن چاٹ لوں گا، دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، حصول ثواب کی نیت سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک وقت آنے تھے، ابھی ان کو ریسرچ کرنے تھے، ان کو تو ریسرچ کا ہوتا ہے نا، انگریزوں کو بھوت سوار ہوتا ہے ریسرچ کا، کرنے تھے اور ریسرچ کرنے تھے۔ 3 انگلیوں پر بھی آئیں گے، چھوٹے نوالے پر بھی آئیں گے، چبانے کے فضائل پر بھی آئیں گے، ہمارے بیٹھ کر کھانے کے طریقوں کو بھی یہ سراہیں گے۔ یہ الگ باتیں یہ بیچارے بھی نہیں ہیں، یہ الگ باتیں کر نہیں سکیں گے، لیکن یہ مانیں گے کہ اسلام و دین نے جو طریقہ دیا نا سبحان اللہ وہ 100% فٹ فار ہیومن۔ تقریباً چیزوں پہ ریسرچ ہوئی ہے اور ہاں مگر وہ ریسرچ کرتے رہیں گے تو آپ اس پہ چلیں۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔ ایک ٹاپک ہے یہی نا، ایک ٹاپک ہے جینٹس، جس کا تعلق جینٹس اور لیڈیز سے ہی ہے، آپ اسی میں گھوم رہے ہو، اس کے علاوہ آپ کو معاشرے کی لگتا ہے کوئی برائیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ آپ خود سوچو کتنی بڑی برائی ہے یہ، کتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو اور کوئی برائی کی طرف دھیان بھی نہیں جا رہا ہے۔ اگر لڑکی کو ہٹا دیا جائے لڑکے کی زندگی سے، اگر وہ ایک ہی چیز چھوڑ دے، جیسے کہ شادی کے بارے میں کہ آپ کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لڑکی کو الگ کر دیں اور لڑکے کو اپنی الگ زندگی مطلب لڑکا شروع کر دیں تو 75% گناہوں سے بچ جائے گا۔ بھائی میں آپ سے شاہ نواز بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ رشوت میں کہاں عورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بولو گے یار وہ پریشر کرتی ہوئی ضروری نہیں ہے۔ شراب میں کہاں عورت ہے؟ جوئے میں کہاں عورت ہے؟ نماز لوگ قضا کر رہے ہیں، کس عورت کی وجہ سے نماز قضا کر رہے ہیں بھائی؟ گالی دے رہا ہے، کس عورت کی وجہ سے گالی دے رہا ہے؟ غیبت کر رہا ہے، کس عورت کی وجہ سے غیبت کر رہا ہے؟ چگلی کر رہا ہے، کس عورت کی وجہ سے چگلی کر رہا ہے؟ کس بے پردہ عورت کا اس پر سایہ پڑ گیا ہے کہ جو اس کو چگلی پر بھی ابھار رہا ہے، تہمت پر بھی ابھار رہا ہے، بہتان پر بھی ابھار رہا ہے، گالم گلوچ پہ ابھار رہا ہے، نماز قضا کرنے پر ابھار رہا ہے؟ کس بے پردہ عورت کے اس پر سایہ پڑا ہوا ہے؟ کس بے پردہ عورت سے دوستی کر لی ہے؟ یہ عادت ہے کس عورت کی وجہ سے آئی ہے؟ کس لڑکی کی وجہ سے آئی ہے؟ یا اگر عورت یہ کام کر رہی ہے تو کون سا اس کو مطلب کوئی ایسا بوائے فرینڈ مل گیا ہے جو اس کو نماز قضا کروا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے؟ اور کتنے برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جو یہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عادتیں خراب ہیں۔ اب بولو چگلی نہیں کرو تو بولے گا کہ یار آپ پابند کر رہے ہو ہم لوگوں کو، چگلی کر رہے تو ہم کو، تو ٹھیک ہے پھر تو چگلی کی طرف جا رہے ہو تو الزاماً کہہ رہا ہوں کہ چگلی کرنے والے کے لیے تو یہ کہ اس کی تو پیدائش میں ہی پرابلم ہے، چگل خور تو حرام کی اولاد ہوتا ہے،
جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے. انہوں نے جو بیسک بیان کیے نا کہ یہ وجہ ہے, مثال کے طور پر اب یعنی ابتداً گریجولی یعنی مثال کے جھوٹ غیبت یا یہ وہ تو 8 سال کی عمر میں 10 سال کی 12 سال کی عمر میں یہ نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب سے اس کا ذہن یہ لڑکیوں وغیرہ کی طرف یا اس طرح سے یہ نکلتا ہے تو اب دل پر جو وہ سیاہ نکل گیا ہے. میں تو ایک ہی بات ہے قائل ہوں موٹے, یہ ٹی وی لے کر گیا ہے اور کچھ نہیں. اب ٹی وی پہ چاہے ڈرامہ ہو یا ٹی وی پر فلم ہو یا ٹی وی پر جو بھی چیز ہو, لیکن خالی بھائی موبائل کا کیا بات ہے, خالی سلام تو باچے لے کے جا رہا ہے. اس کے اندر ٹی وی بھی دے دیا, اس میں تو موبائل ٹی وی میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹی وی صرف 40 انچ کا نا 60 انچ کی تو نام میں نہیں ہے نا, 3-4 انچ میں بھی تو یہی چیز ہے, یہی چیز ہے. ٹی وی رکھے ہوتے تھے, سامنے رکھے ہوتے سب, اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو گھر والے دیکھ لیا کرتے. اب تو موبائل ہے, وہ جو ہے مطلب اندر چلا گیا. ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو بال تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹی وی دیکھ کے کبھی کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹی وی دیکھتے کبھی منہ بدل جاتا ہے. تو یہ ٹی وی دیکھتے رہتے, ٹی وی کی اسکرین جو کچھ چینج کر رہی ہے نا, بندہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے بھی 3-4 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ جو ہے نا انسان کو گناہ کی طرف زیادہ لے کے آتی ہیں. ایک آپ بچہ بچپن سے ٹی وی دیکھتا ہوا آتا ہے, اس کو دل چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں, لوگ مجھے دیکھیں. وہ ایکٹرز اور ایکٹریسز کے جو ہے وہ ڈریسز اور ان کے اسٹائل اور یہ, پھر وہ کچھ بڑا ہوتا ہے, موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو کوچنگ سینٹرز اور ادھر ادھر فرینڈشپ کا ایک رجحان بڑھتا ہے. پھر وہ فرینڈشپ سے آگے بڑھتا ہے تو وہ ڈیٹنگ پہ آ جاتے ہیں, ڈیٹ سسٹم ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں یہ لڑکی کی وجہ سے ایک زیادہ وہ اچھا نظر آنا کوئی آج سے تھوڑی ہے یار. نہیں اب یہ کلچر نہیں تھا تبھی کو آدمی کا مطلب کہ وہ مطلب کہ بالکل وہ کیا کہتا ہماری واگڑی بن کے گھومتا تھا کیا, مطلب اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی. بال پہلے بھی بناتے تھے لوگ یار, مطلب اچھے کپڑے تو پہلے ہی پہنتے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بارے میں مشہور ہے کہ بڑے مطلب عالی شان انداز سے تو یہ اور بہترین خوشبو کے ساتھ تو یہ مطلب کہ وہ آیا کرتے تھے باہر. تو یہ تو ایک اچھے کپڑے, مطلب میں ایک اچھا نظر آؤں, یہ مینٹلٹی ایسے تو نہیں ہے. کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ میری اگر میں یہ چاہتا ہوں, میری ایک خواہش ہے کہ میں پہنوں اچھا, یہ اچھا ہو, میرا یہ اچھا ہو, میرا یہ اچھا ہو, تو کیا یہ بھی وہ مطلب کہ اس میں آ جائے گا تکبر میں؟ تو ایک چیز اچھا نظر آنا یہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر وہ سب کچھ ہو شریعت کے دائرے میں. تو ہم یوں سمجھیں کہ ہم بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامیہ نے ایک جنگ لڑ رہی ہے دنیا بھر میں, ایک بس مار دھار ہے کلچر کی, اور وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. دعوت اسلامی سمجھے کہ اس کے ایک فل اگینسٹ چل رہی ہے کہ ہم مطلب سنتوں بھرا ماحول لانا چاہ رہے ہیں. اور اس ہمیں کوئی آج تک کوئی آپ کو یہ ملا ہے کہ یہ کہہ دے گا دعوت اسلامی جو بولی نا یہ غلط ہے, یہ جس ماحول کی طرف لا رہی ہے سنتوں بھرا ماحول نہیں ہے. یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یار, نہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے تو آتے کیوں؟ بھائی میں بھی تو ماحول میں آیا ہوں نا, بھائی یہ بھی تو ماحول میں آ رہے ہیں نا, یہ بھی تو ہے نا, آپ بھی تو مطلب ایک چیز دیکھ ہی رہے. تو دعوت اسلامی کے یوں سچ کو اگینسٹ تو نہیں جا رہا, ہماری بات کے کوئی یوں ایسا کاؤنٹر نہیں کر رہا کہ یار یہ گناہ کو ایسا پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈیٹنگ ہو رہی ہے, مطلب لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹ پر جا رہے ہیں, اس گناہ کو باقاعدہ یعنی اس میں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ. یعنی ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اپنا کلبوں کے نام پر یا پارلر کے نام پر ایسی ایسی جگہیں جو ہے نا وہ اپنا بنتی چلی جا رہی ہے یا ہیں, یعنی نام کچھ دیا ہوا اس کے اندر ہو کچھ رہا ہے. یعنی لوگوں کو کہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جیسے پارکس, فیملی پارکس نام پر بنتے ہیں کہ مثال کے کو لیتے ہیں. ہم دعا کر لیں. صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعمنا طعمنی واسقی من سقانا. اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا. صلاۃ والسلام علیکہ. اب کافی دیر ہو گئی ہے زمین پر بیٹھے ہوئے, اگر ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے کرسیوں پر اگر جیسا آپ کو بہتر ہے. سنتوں کی بہاریں
ٹائم بھی کافی ہو گیا. ابھی ہمارے باب المدینہ کراچی میں صبح کے 10:15 بج رہے ہیں تقریباً, اور ہم فجر کے بعد جمع ہوئے ہیں. موضوع جتنے آپ کے ہیں یقیناً یہ ایک اس کی کوئی حدود نہیں ہے. ارشاد فرمائیں. علی صاحب جیسے ابھی ناشتے پہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اب فیملی پارکس بن رہے ہیں, مگر اگر اب ہم غور کریں تو فیملیز وہاں نہیں جاتی, اور معاملات یہی ہیں کہ اس طرح کے کچھ وہاں پہ لوگ آتے ہیں جو کہ ملاقاتوں کا انہوں نے ان پاس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور ایک بے حیائی وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اب ایک دل ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کوئی ملے, کچھ ہم کریں, کچھ ڈیفرنٹ کریں, اپنی لائف کی روٹین سے نکلیں, کچھ چینج آئے, اب کیا کریں؟ بہت یہ آپ نے اس سے پہلے بھی مجھ سے یہ ڈسکشن کی ہے اور بھی اکا دکا کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چینج آئے, کیا انٹرٹینمنٹ آئے, کیا تفریح آئے. آخر میں تو یہ تھوڑی سی سمجھائیں تو صحیح نا, یعنی کیا ہمارا گھر نہیں ہوتا؟ یعنی ہم مطلب یہ کون سا طبقہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اچھا یہ بولیں گے کہ آپ لوگوں نے نفس ماری ہوئی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ہم نفس ماری ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایسے ہزاروں خاندان ہیں, کوئی اکا دکا نہیں ہے, ہزاروں خاندان ہیں دنیا بھر میں جو بڑی سادی اور سمپل سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کام کاج کرتے ہیں, گھر آتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور کہیں مطلب کہیں خوشی میں چلے جاتے ہیں, کہیں غمی میں چلے جاتے ہیں, صلہ رحمی کے لیے رشتہ دار, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی رشتہ داروں کے یہاں چلے جاتے ہیں, اس طرح کی. لیکن اب یہ کھائی نہ کھائی ایک ضد لے لینا کہ نہیں جناب ہمیں ہوٹل میں ہی جا کر تفریح لینی ہے, انٹرٹینمنٹ لینا ہے. بھائی ہوٹل نہیں ہے, ابھی ایسا ماحول نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر شہر کے اندر حالات ہی خراب ہو گئے تب آپ چلو بھائی نکلو انٹرٹینمنٹ کرو, چلو انٹرٹینمنٹ کرو. کیا کریں گے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے؟ گلے نکلیں گے اب شہر میں؟ نکلے نا بھائی, گھر میں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ارے نہیں, حالات کا ہی نہیں ہے, جان چلی جائے گی. یہاں ایمان چلے جانے کا خوف نہیں ہے, یہاں گناہ میں پڑ جانے کا خوف نہیں ہے. تو اب مطلب کہ انٹرٹینمنٹ جس کو تفریح کہتے ہیں, تفریح کہیں گے نا اس کو, تفریح کہتے جیسے مطلب تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک چلے جاتے ہیں, آؤٹ آف روٹین, روزمرہ کی ایک جو زندگی کا جو انداز چل رہا ہے اسے ہٹ کر کچھ چلیں. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مطلب نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, بہت سارے کام ہیں. کتاب کا مطالعہ, ٹھیک ہے, مدنی چینل, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ, اجتماعات, آگے بڑھتے. یہ تو ایک نیکی, عبادت, تبلیغ اس کے اندر میں آپ کو لا رہا تھا. یہ بھی تو چینج ہے. چینج صرف اسی کا نام کیوں ہے جہاں موسیقی سننے کو ملے اور بے پردے کی ہو؟ یہ بھی تو چینج ہے. پھر اگر شادی شدہ ہے اور ماں باپ الگ رہتے ہیں تو اپنے والدین کے پاس چلے جانا, اپنے فیملیز کو لے کر چلا جائے, باہر سے کھانا لے کر چلا, چلو بہت تو باہر سے کھانا لے کر چلا جائے, گھر سے پکا کر چلا جائے اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. یہ ایک ہو گیا. جیسے میں نے کہا خالہ کے یہاں چلے گئے, یار وہاں بھی بے پردے کی نہ ہو. مطلب اجنبی مرد, اجنبی عورت اور اجنبی مرد کی جو ڈسٹینس اور جو فاصلہ اسلام اور دین نے کھڑا کیا ہے, جو دیوار کھڑی کی ہے, میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے آپ سب سے مدنی التجا کرتا ہوں, اس دیوار کو مت گرائیے. یہ دیوار کے گرنے سے تباہی آئے گی. اسلام نے اس دیوار کو کھڑا کر مطلب کہ برائی کے بہت سارے سیلابوں کے راستے بند کیے ہیں. یہ گرا کر ہم اپنی نقصان کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب آؤٹ آف روٹین آپ نکل سکتے ہیں. یہ حیائی اور جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مختلف طریقے اور مختلف چیزیں جو ہے ناموں سے, فلموں, ڈراموں اور ان کے کلچر پہ, لیکن جو چیزیں انہوں نے مجھے بیان کی, اب اس کی روک تھام کے لیے کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حد, کوئی آر رہی نہیں ہے. وہ تمام معاملات جو انسان سوچ سکتا ہے کہ مطلب برے سے برے ہو سکتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. قانون جو اصول جو بنے ہوئے ہیں, ایگزسٹنگ جو لاز ہیں, اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی ان سب کو مل کر اس کو روک تھام کرنی چاہیے.
اور اس میں ہم مدنی چینل کے ذریعے ان کے والدین کو یہ سمجھائیں کہ بھائی آپ کی بیٹی کہاں ہے. آفس سے جو لڑکا لڑکی ساتھ کام کرتے ہیں وہ پک اینڈ ڈراپ ہوتے ہیں. لڑکا اس کو فلاں جگہ چھوڑتا ہے, وہ بائکس پہ بھی جاتے ہیں, وہ کاروں میں بھی جاتے ہیں. وہی سبق اولاد سیکھتی ہے اور پھر وہ نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے مطلب بنیاد سے ہی خرابیاں ہیں. اس بندے نے مجھے 8 واقعے سنا دیے اور 8 سال پہلے کے سنا دیے. یعنی جب میں ماننے کے لیے جیسے تیار نہیں ہوں, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو پتھروں کے دور کی بات ہوئی تھی تو ہم واقعی پتھروں کے دور میں جا رہے ہیں. ہوگا کیسے یار؟ ہماری بات کون مانے گا, کون سمجھے گا, کون رکے گا, کون بدلے گا, کون بدلاوا لانے کی کوشش کرے گا؟ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.